معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الحفیظ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ ایک مرتبہ مل جل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں تمام حکمت والے کام۔ جو آج رات کی مناسبت سے یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے کاموں کو بانٹتا ہے اور فرشتوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کتنے لوگ پورے سال کے اندر، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس انسان کو کیا رزق ملے گا، کس کی موت کب واقع ہوگی، یہ سارے کام آج رات میں بانٹے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں تمام حکمت والے کام۔ یہ شعبان کا مہینہ اور آج کی رات شب برات کے نام سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کے معنی آتے ہیں رہائی اور آزادی کے، نجات پانے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج بندوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے، آج ان گنت لوگوں کی بخشش ہوا کرتی ہے، آج بغیر حساب و کتاب لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی لیے آج کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، نجات اور رہائی والی رات کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج کی اس مبارک رات کے تعلق سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی جو ہم تک حدیث کے ذریعے پہنچی۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آج کی رات میں اپنے قبرستان پر جا کر اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں
شفاعت کی دعا کرتے ہیں، فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت شدہ ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے لوگوں کو منع کیا جائے یا جس کو ناجائز کہا جائے، بلکہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت رسول نظر آتی ہیں، جو رسول اللہ کی سنت نظر آتی ہیں۔ اور قبرستان پر جا کر فاتحہ پڑھنا، قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بزرگان دین کی مزارات پر جا کر اپنے لیے ان کے وسیلے سے شفاعت کی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں اور احادیث کی روشنی میں یہ ہمیں سنت معلوم ہوتی ہیں اور رسول اللہ کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ قبرستان پر جانے کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں شب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر ان کے تمام جو وہاں پہ لوگ مدفون ہیں سب کے لیے دعائے شفاعت فرمائی۔ اور جب واپس پلٹے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، آج آپ خاص طور پر جنت البقیع کے اندر جا کر جو آپ نے دعا کی یا رسول اللہ، اس میں کیا خصوصیت ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، شعبان کے مہینے کی جو 15ویں شب ہے، 15ویں شعبان ہے جسے شب برات کہتے ہیں، تو یہ وہ شب ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ندائیں دیتا ہے، صدائیں دیتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو بخشش طلب کرے، ہے جو میرا کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے، جو مجھ سے رزق حلال چاہے، جو عمر میں برکت کی دعائیں خیر کرے، تو میں اسے رزق میں برکت عطا کروں، اس کی شفاعت کو قبول کروں، اس کی بخشش کو قبول کروں اور اس کی بخشش فرماؤں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعائیں آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ندائیں دیتا رہتا ہے، تو بندہ جب دعا کرتا ہے تو بلا شک و شبہ آج کی رات میں بندوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرتا ہے اور بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ عام دنوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ جا کر رب سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں اللہ کی رحمت کی یہ صدا نہیں آتی کہ ہے کوئی میرا بندہ، لیکن آج وہ خصوصیت والی رات ہے، آج وہ برکت والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خود ندائیں آتی ہے کہ کوئی بخشش کا طلبگار ہے تو میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی خوبصورت موقع ہے کہ ایک طرف سے ندائیں آ رہی ہیں کہ کوئی بخشش کا طلبگار ہے، اور ادھر سے بندہ رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، اپنی معافی طلب کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ادھر سے صدائیں دے رہا ہے اور ادھر سے بخشش کی دعائیں کی جا رہی ہے، معافیاں مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے میں ہر بندے کو معاف فرماتا ہے اور اس کی بخشش کو قبول کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لا تعداد لوگوں کو بخشتا ہے۔ کئی حدیث میں مختلف الفاظ آئے کہ آسمان کے تاروں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر لوگوں کی آج کی رات میں بخشش ہوا کرتی ہے۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج وہ شب برات ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ تو ہماری بد نصیبی تب ہوگی کہ ہم شب برات کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی معافی نہ کرا سکے، اپنی معافی تلافی نہ کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات بھی ہم کو نہیں بخشا۔ آج کی اس رات میں بھی اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہم سے زیادہ بد نصیب دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے
آج کی رات میں دعائیں کریں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ تمام راتیں برابر ہیں اور شب برات کو تمام راتوں پر کوئی فضیلت نہیں، تو یہ ساری باتیں بیکار ہیں، بلکہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خصوصیت عطا فرمائی ہے، کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ امت محمدیہ کو چھوڑیں، امت محمدیہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے، آپ کو پتہ چلے گا کہ شب برات کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شب برات کا کیا مقام و منزلت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ حضرت سیدنا امام شہاب الدین کلیوبی اپنی کتاب الکلیوبی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک پہاڑ دیکھا، انہوں نے پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا، تو پہاڑ کے اوپر جب چڑھنے لگے تو انہیں ایک چٹان نظر آئی جس کی حیت بالکل انڈے کی طرح تھی۔ وہ چٹان اور اس کی سفیدی کا یہ عالم تھا کہ وہ اتنی زیادہ سفید، وہ پتھر اتنا زیادہ سفید تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیسا پتھر ہے، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنی خوبصورت چٹان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب میں دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اے عیسیٰ، کیا تم اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو؟ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب خیز چیز نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہاں ضرور دکھا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے داہنی جانب انگور کا ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس کے بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اور زیادہ متعجب ہوئے کہ ایک پتھر کے اندر ایک انسان موجود ہے، اور ایک پتھر کے اندر نہر بھی رواں ہے، اور ایک درخت بھی موجود ہے۔ جب وہ بندہ عبادت کر رہا تھا، عبادت سے وہ خالی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کتنے دن سے اس چٹان کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس اللہ کے بندے نے، اس انسان نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور 400 سال سے میں اس چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہوں، میرا کوئی دوسرا کام نہیں۔ مجھے اگر بھوک لگتی ہے تو میں انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے نہر کا پانی پی لیتا ہوں، اور 400 سال سے میرا یہی مشغلہ ہے، نہ میں کہیں جاتا ہوں، نہ کسی سے بات کرتا ہوں، اسی چٹان کے اندر صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے سجدے کرتا ہوں، اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی یہ بات سنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بندہ جو 400 سال سے جو صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا کوئی دوسرا کام نہیں، اور عبادت بھی ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں ریا کا تصور بھی نہیں، ریا کا تصور بھی نہیں، نہ اس کو کوئی انسان دیکھ رہا ہے، نہ یہ کسی انسان کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہے، یعنی اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا بندہ میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ نیک بندہ دوسرا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ان کے دل میں جب یہ خیال آیا، امام شہاب الدین کلیوبی آگے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب یہ خیال آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف پھر وہی کی کہ اے میرے بندے عیسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ، تو اس کی عبادت سے متعجب نہ ہو، اور تو یہ نہ سمجھ کہ اس کی عبادت کے برابر کسی کی عبادت نہیں۔ تیرے بعد میں اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور میرے محبوب کا عالم نہیں بلکہ میرے محبوب کے امتی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو میں ایک مہینہ عطا کروں گا جسے شعبان کہا جائے گا۔ اس شعبان میں میں اسے ایک رات عطا کروں گا جسے شب برات کہا جائے گا۔ اس شب برات میں اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کو 2 رکعت نفل نماز کا میں اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شب برات، فضائل شب برات، عظمت شب برات، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اور 2 رکعت نفل نماز کی عبادت کا ثواب ہم کو 400 سال کی بے ریا عبادت کے ثواب کے برابر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں گے یہ کس کی وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم متصف ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہے، ان کے غلام ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم امت محمدیہ میں نہ ہوتے تو ہمیں 2 رکعت نفل نماز کے اتنا ثواب نہ عطا کیا جاتا۔ یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ شب برات یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تھوڑے سے عمل کا بلا حساب بلا اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ہماری تھوڑی سی عبادت کا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ کبھی ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اے محمدیہ تم کو لیلۃ القدر عطا کی گئی، اور لیلۃ القدر یہ کوئی ایسی ویسی رات نہیں، کوئی عام رات نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں کوئی جاگ کر عبادت کرتا ہے تو اس کو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ تو یہ کم محنت، کم مشقت اور زیادہ ثواب، یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو ہم پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ ہم ان کی تعریف و توصیف بیان کریں، ان کی بڑائی بیان کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نعتیہ شعر بھی پیش کریں، اور ان کو نذرانے پیش کرتے رہیں، ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کی بلندی کا، ان کی مختار ہونے کا، ان کے علم غیب کا تذکرہ ہمہ وقت کرتے رہیں۔ یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے عطا کی گئی۔ بے شک حق ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو زبان سے کہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور جب علم غیب کی بات آئے تو دائیں بائیں جھانک کر کہیں کہ نہیں ہمارے نبی کو تو علم غیب نہیں، بلکہ ہم وہ امتی ہیں کہ جب ہمارے نبی کے علم غیب کی بات آتی ہے تو ہم برجستہ طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم نبی کا علم غیب پوچھتے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں کہ جب آقا کی زندگی کی بات آئے تو معاذ اللہ یہ کہہ دیں کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، بلکہ ہم وہ خوش نصیب سنی مسلمان ہیں کہ جب ہمارے آقا کی زندگی کی بات آتی ہے تو ہم برجستہ طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ ہم وہ نہیں، ایسے تو بہت سارے لوگ جو ہے اور ہوں گے جو زبان سے تو کلمے پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل ہمارے آقا کی عظمت و رفعت کا
ہمارے آقا کے مختار کل ہونے کا اقرار نہیں کرتا، اور وہ اپنے بغض میں ان کی محبت کامل نہیں، ان کا ایمان کامل نہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل کے اندر اس کی ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، اور حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرے اور اس میں عیب تلاش کرے۔ محبوب کی تو خوبیاں بیان کی جاتی ہے، یہ تو دنیاوی انسان ہیں جن میں عیب بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسا محبوب عطا کیا ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جس کے اندر عیب موجود ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو معصوم ہوا کرتا ہے، جس سے خطا کا امکان بھی نہیں، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم ایسے نبی کو مان کر عیب تلاش کریں تو اس کا مطلب ہمارے دل کے، ہم جو ایمان کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارے ایمان میں خامی ہے۔ اگر ہم آقا کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد بھی رسول اللہ کی ذات کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ شعبان، اس مہینے کی کیا بات، میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جس کو نبی اپنا کہہ دے، اب اس کی عظمت کے لیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ جس چیز کو نبی کہہ دے، نبی نے بلال کو اپنا کہہ دیا، آج دنیا دیکھ رہی ہے، حضرت بلال 1400 سال ہو گئے چلے گئے، لیکن پوری دنیا مؤذن رسول کے تعلق سے جس کو جانتی ہے وہ ذات حضرت بلال کی ہے۔ تو یہ نبی جس کو اپنے سے منسوب کر لیں، تو اس مہینوں کو بھی جب تک حضور نے اپنا نہیں کہا تھا، اس کی یہ عظمت نہیں رہی ہوگی، اس کی یہ رفعت، یہ بلندی نہیں رہی ہوگی۔ لیکن جب شعبان کو میرے آقا نے کہا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ شاعر اسی لیے تو کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ شعبان کو جب تک حضور نے اپنا نہیں کہا، کوئی نہیں جانتا تھا شعبان کی قدر و منزلت۔ جب حضور نے اپنا کر لیا، کہہ دیا میرا مہینہ، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ٹالی چلاتے چلاتے، رکشہ چلاتے چلاتے اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جتنا علم دین مدرسے میں حاصل کیا، تو ہم کو تو نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اگر پوری زندگی بھی حدیث کا علم حاصل کرے تو وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ حدیث کی دنیا میں اتنی وسعت، آپ کبھی کسی اہل حدیث کو پکڑ لیجئے اور اس سے پوچھئے بھائی ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر ابھی حدیث جو میں نے پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ذرا یہ بتا دو یہ حدیث کس کیٹیگری کی ہے، کس درجے کی ہے، پتہ چل جائے گا۔ حدیث کس درجے کی ہے، اس کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے۔ حدیث مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، حدیث مدلس ہے، مرسل ہے، عزیز ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، حسن ہے۔ حسن ہے تو حسن صحیح، حسن لذات ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے۔ حدیث اگر صحیح ہے تو پھر صحیح لذات ہی ہے یا صحیح لغیر ہی ہے۔ ایسی 50 قسمیں احادیث کی ہیں جو ہم کو پوری نہیں معلوم۔ بڑے بڑے علماء جو مدارس کے اندر بیٹھے ہیں وہ ہر وقت تمام حدیث کو متعین نہیں کر پاتے، لیکن آج ایک بندہ جو پیدا ہوتے ہی اہل حدیث ہو جاتا ہے، رکشہ چلاتے چلاتے اہل حدیث ہو جاتا ہے، ٹالی چلاتے چلاتے اہل حدیث ہو جاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ اتنی قسموں کو جاننے کے بعد حدیث کی تعریف تک نہیں معلوم ہوتی کہ
کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ حدیث کہتے کس تو ہیں؟ حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب المقدمہ کے اندر فرماتے ہیں حدیث قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی کو کہتے ہیں۔ قول نبی حضور کے زمان سے جو باتیں نکلی وہ حدیث ہے، حضور نے جو کام دنیا کے اندر کیا وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، اور حضور کے سامنے صحابہ نے جو کام کیا حضور نے اگر اس سے منع نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قول صحابی، فعل صحابی اور تقریر صحابی، قول تابعی، فعل تابعی اور تقریر تابعی کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو بندوں کو حدیث کی تعریف تک نہیں معلوم، لوگوں کو حدیث کی تعریف تک نہیں معلوم، اور وہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اور اہل حدیث، اگر تم واقعی میں اہل حدیث ہو تو تمام حدیثوں پر عمل کرتے دکھاؤ۔ جب حضور کی زندگی کی بات آتی ہے تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، جبکہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث کے اندر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے۔ تم اہل حدیث ہو تو حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ تم کہتے ہو کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، کیوں ان کو سلام پیش کرتے ہو؟ حضور نہیں سنتے، لیکن میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، اپنے آقا کی بات سنیں گے۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ کیا حرام کر دیا ہے؟ ان تاکلا، کہ وہ کھائے۔ کیا کھائے؟ اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ بات زمین پر حرام کر دی گئی۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو پس اللہ کا نبی زندہ بھی ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ تم اہل حدیث ہو تو یہ بھی حدیث ہے، پھر تم اہل حدیث ہوتے ہوئے میرے نبی کو کیوں مردہ کہتے ہو؟ ہم کو رونا اسی بات کا ہے، ہم روتے اسی لیے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو تڑپ ہے وہ اسی بات کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان بھی جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ جنتی وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، جس کو لوگوں نے تقسیم کر کے بتایا، جوڑ کر کے بتایا کہ آقا کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کے جماعت کہتے ہیں، تو جو اہل سنت والجماعت ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ جو اہل سنت والجماعت ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو دنیا کے اندر اب کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن ہو جائے، اہل حدیث ہو کر بھی زندگی وہ نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ تمام احادیث پر بیک وقت عمل کرنا دشوار ہے۔ کبھی کبھی احادیث کے اندر قرآن کے اندر ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ہم کس پر عمل کریں گے؟ اہل قرآن ہو کر بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اگر ہم اہل قرآن رہیں گے تو پورے قرآن کے اندر آپ ڈھونڈ کر بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، نہیں بتا سکتے۔ رکوع کیسے کیا جائے، ہاتھ کہاں پہ باندھا جائے، قرآن کے اندر کہیں نہیں ذکر ملے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ نماز ویسے پڑھو، صلو رأیتمونی اصلی کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے۔ تو اب آقا نے جیسے رکوع کیا، جیسے نیت باندھی، جیسے سجدے کیے، نماز ویسے پڑھی جائے۔ احادیث میں اور قرآن میں ٹکراؤ ہو جایا کرتا ہے، بلکہ چار مسلک ہے نا، مسلک کے اندر بھی مسائل فرق نظر آتے ہیں۔ کوئی مسئلہ امام شافعی کے نزدیک وہی چیز نماز کے اندر ہم کو فرض بتائی جاتی ہے، اور وہی چیز امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہم کو واجب بتائی جاتی ہے۔ ایسے بھی مسائل آتے ہیں۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفی مسلک کے نزدیک
واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ دونوں کی الگ الگ دلیل ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر میرے رب نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جہاں سے تم کو آسان ہو، جو تم کو آسان ہو۔ تو اس کے مطابق انہوں نے کہا سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اور جب امام شافعی نے فرض قرار دیا، ان کے نگاہوں کے نزدیک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی جس میں میرے حضور نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ مسائل کے استنباط کا طریقہ ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ مقلد ہونا یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اگر انسان مقلد نہیں ہوگا، اہل حدیث جتنے ہیں اگر وہ مقلد نہیں، بخاری پڑھنا چھوڑ۔ ارے وہ بھی تو امام بخاری کی تقلیدی کر رہے ہو، بخاری کوئی آسمان سے تو نازل نہیں، اس کو بھی ایک اللہ کے بندے نے دنیا کے اندر لکھا، تم اسی کو پڑھ کے بتاتے ہو نا احادیث۔ تو امام بخاری کی تقلید تو تم کرتے ہو، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسائل، احادیث سے مسائل نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر بندہ مسائل نکال لے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ چاروں مسلک کے تھوڑے تھوڑے چیز لے کر کے سب کو یکجا کر لیتے ہیں۔ کبھی سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ میں کچھ کسی کی تقلید کر لیں گے، چاروں کو مکس کر لیں گے کہ کسی ایک کو نہ کریں کہ پکڑے جائیں، اور پھر کہیں گے کہ ہم کسی کے مقلد نہیں بلکہ ہم غیر مقلد ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ہم وہ خوش نصیب مسلمان ہیں، ہم وہ سنی مسلمان ہیں جن کے حصے میں آقا کی محبت آئی ہے، اور آقا سے سچی محبت کرنے والا دنیا کے اندر، اگر دنیا کے اندر کوئی جماعت ہے جو آقا سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے کہ ہر وقت اگر جس چیز میں بھی ہم دیکھیں، ہم کبھی بھی اپنے آقا کی تعریف و توصیف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب بھی بات آتی ہے ہم اپنے آقا کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان جو کر رہا ہے، مرنے کے بعد زبان سے بے اختیار وہ کام ہوگا، زبان سے بے اختیار وہی کام ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہم اگر اپنے آقا کی عظمت و رفعت کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی بلندی کی گواہی دے رہے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں بھی وقت آتا ہے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، تو کل قیامت کے روز ہمیں کسی کی پناہ نہیں لینی پڑے گی، بلکہ ہم آقا کے سائے میں نظر آئیں گے، اور ہمارے آقا بھی ہم پر نظر رحمت فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے، اور ہماری بخشش کرائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آج لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سارے لوگ مانیں گے۔ لیکن جو آج موقع ہے وہ موقع نکل چکا ہوگا، وہ موقع نکل چکا ہوگا۔ وہ بات جو آج کہی جا رہی ہے، جو لوگ نہیں مانتے وہ کل ماننا چاہیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تو نے میری عظمت کو دیکھ کر میری عظمت مانی ہے، آج میں تجھ کو تیری رسائی نہیں کروں گا، تیری شفاعت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، بخشش کراؤں گا جس نے مجھ کو بن دیکھے مانا تھا، جس نے مجھ پر بن دیکھے میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل نہیں مانیں گے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ انہی چند کلموں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو لغزش ہوئی، جو غلطی ہوئی، اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔